یا اللہ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ میں نے بہت صبر کیا، بہت برداشت کیا، مگر اب دل ٹوٹنے لگا ہے۔ زندگی کی کئی راہیں مشکل ہو گئی ہیں اور ہر طرف اندھیرا سا ہے۔ لوگ بدل گئے ہیں، وعدے ٹوٹ گئے ہیں، خواب بکھر گئے ہیں، مگر اے میرے رب، میں جانتا ہوں تو بدل دے گا میرا حصہ۔ میں نے جب بھی لوگوں سے امید لگائی، مایوسی ملی۔ جب مجھے کسی کے در پہ رد کیا گیا تو مگر تیرے در پر آ کر دل کو سکون ملا۔ تو ہی تو ہے وہ جو کبھی تھکنے نہیں دیتا، تو ہی وہ ہے جو بندے کی آنسو بھی گنتا ہے۔ یا اللہ، میں تھک چکا ہوں دنیا کی باتوں سے، مگر میں تیرے ذکر سے کبھی نہیں تھکوں گا۔ میں جانتا ہوں جو صبر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون سے نور بھر دیتا ہے۔ شاید آج میرا دل رو رہا ہے، مگر کل تم میری مسکراہٹ کی وجہ بنے گا۔ میں تھک چکا ضرور ہوں، مگر میں سہارا نہیں ہوں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، مجھے وہ صبر عطا کر جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوں میں کیا۔ مجھے وہ یقین عطا کر جو ہر طرف میں تجھ پہ قائم رہوں، اور مجھے وہ دل دے جو صرف تیرے ذکر میں سکون ملے۔ اللہ، میں تھک چکا ہوں، مگر تیرا شکر ہے تو جن ہمیشہ سے میرے اسے ساتھ کسی ہے۔ قسم کے فائدے جزاک اللہ۔ یا مفاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے انسانوں کو دیے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے، پھر سبق دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ، اس خاک میں جانے سے پہلے۔ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا وقت پلٹ دیتی ہے۔ خشک ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ